بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایمان کی حقیقت اور تعریف حدیث جبرائیل سے سمجھیں گے۔ یہ بہت معروف حدیث ہے کہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، انسانی شکل میں آتے ہیں اور آ کر کچھ سوال کرتے ہیں اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو اس میں سے ایمان کا جو پورشن ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر، کہ گویا کہ انسان ایمان لے کر آئے ان تمام چیزوں پر جن کا ہم نے ذکر کیا، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ جو ایمان کی صفتیں ہیں، ایمان کے بارے میں تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ تو گویا اب ہم سمجھتے ہیں حقیقت ایمان کیا ہے۔ ہم نے شروع میں بات کی ایمان کی حقیقت اور ایمان کی تعریف ہم سمجھیں گے، تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ حقیقت ایمان کیا ہے۔ تو دوستان محترم، حقیقت ایمان جو ایمان کی اصل ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہے، حضور کے ادب میں ہے، حضور کی تعظیم میں ہے، حضور کے عشق میں ہے۔ گویا کہ حضور کے عشق میں فنا ہو جانا یہی حقیقت ایمان ہے، حضور کی تعظیم میں فنا ہو جانا، حضور کی محبت میں فنا ہو جانا یہی حقیقت ایمان ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ گویا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین کی محبت سے، اپنی اولاد کی محبت سے، اپنے مال و دولت کی محبت سے اور دنیا میں جس کسی سے بھی محبت کرتا ہے اس سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ کرے۔ گویا حضور کی محبت وہ محبت ہے کہ جہاں پہ انسان کی ساری محبتیں گھٹنے ٹیک دے۔ گویا یہی حقیقت محبت ہے اور یہی ایمان کی اصل ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مغز قرآن روح ایمان جان دین۔ مغز قرآن مطلب قرآن کا مغز، قرآن کا نچوڑ، قرآن کا خلاصہ، اور روح ایمان، ایمان کی روح، اور جان دین کی جان۔ ارے لوگو، اگر تم قرآن کا مغز سمجھنا چاہتے ہو، ایمان کی روح سمجھنا چاہتے ہو اور دین کی جان سمجھنا چاہتے ہو تو علامہ اقبال نے فرمایا ہست حب رحمت للعالمین، حضور کی محبت ہی سب کچھ ہے۔
گویا حضور کی محبت میں ہی قرآن کا مغز ہے، حضور کی محبت میں ہی ایمان کی روح ہے، حضور کی محبت میں ہی دین کی جان ہے۔ گویا حضور کی محبت کے بغیر نہ قرآن سمجھ آ سکتا ہے، نہ ایمان کی روح سمجھ آ سکتی ہے، نہ دین کی جان سمجھ آ سکتی ہے۔ تو دوستان محترم، حضور کی محبت سب کچھ ہے۔ اگر کوئی ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے اور حضور سے محبت نہ کرے، حضور سے عشق نہ کرے، تو گویا اس کا لاکھ کلمے پڑھنا بھی اسے مومن نہیں بنا سکتا، اسے مومن نہیں بنا سکتا۔ صحابہ کرام کا آپ ادب دیکھیں، عشق دیکھیں، محبت دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے دیتے تھے، سبحان اللہ۔ اور حضور کا لعاب دہن وہ زمین پر نہیں گرتا تھا، صحابہ کرام اسے اپنے جسموں پر مل لیتے، اپنے کپڑوں پر مل لیتے تھے۔ یہ تعظیم تھی حضور کی۔ اب میرا یہ سوال ہے آپ سے، مجھے یہ بتائیں کہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے زمین پر، کیا یہ حضور نے حکم دیا تھا ان کو؟ اللہ نے حکم دیا تھا؟ یہ ان کا ادب تھا، عشق تھا۔ تو دوستان محترم، سب سے بڑھ کر حضور سے محبت کی جائے، حضور سے عشق کیا جائے، یہی ایمان کی روح ہے۔ اور صرف ادب تک یا نعروں تک یہ بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عملی طور پر بھی حضور سے عشق کرنا چاہیے۔ گویا حضور کی جو سیرت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اعمال صالحہ کرنے چاہیے، گویا عملی طور پر بھی دین پر عمل کرنا چاہیے۔ جب محشر کے دن غلام حاضر ہوں تو حضور خود فرمائے، شاعر کہتا ہے مزہ تو تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ تو تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ اور عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ والسلام۔